بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آیت نمبر 178 سورہ بقرہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. کیا فرض کیا گیا ہے؟ القصاص، برابر کا بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے معاملے میں. آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی جانب سے شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پھر حکم یہ ہے کہ معروف کے ساتھ تقاضا کرنا ہے، معروف کے ساتھ پیروی کرنی ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اسے، کسے؟ یعنی کہ مقتول کے ورثاء کو، مقتول کے اولیاء کو ادا کرنا. کیا ادا کرنا ہے؟ ان کی دیت. تو انہیں ادا کرنی ہے بِإِحْسَانٍ، خوبی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ. ذَلِكَ، یہ یعنی کہ یہ جو سارا حکم دیا گیا ہے، ذَلِكَ، یہ تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے. ورحمۃ، اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے، جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا،
یہ ندا کے لیے آتا ہے اے. الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، آمنو فعل ماضی ہے جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. اور آسان الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو. کتبہ فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر. کیا فرض کیا گیا ہے؟ القصاص، برابر کا بدلہ لینا. القصاص مصدر ہے قاسا یقاسو سے، جیسے قاتلا یقاتلو مقاتلہ و قتال، ایسے ہی قاسا یقاسو سے مصدر کیا ہوگا؟ قصاص اور مقاصہ. فی القتلہ کن کے معاملے میں؟ مقتولوں کے معاملے میں. القتلہ یہ جمع ہے کس کی؟ قتیل کی. قتیل کس کو کہتے ہیں؟ مقتول کو. اور یہ لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو القتلہ اس سے مراد کون ہوئے؟ مقتولین. الحر بالحر، الحر کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کو، یعنی کہ جو غلام نہ ہو. تو الحر بالحر، با یہ جو ہے یہ با عوض کے لیے ہے، یہ با بدل کا معنی ادا کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے عوض میں. والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں. غلام کس کو کہتے ہیں؟ مملوک کو. والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں. فمن عفی له من اخیہ شیء، من اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جسے، اور مراد اس سے کون ہے؟ قاتل. عفیہ معاف کر دیا جائے، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، معاف کر دیا جائے. لہو، لہو کی ضمیر من کی طرف جا رہی ہے، قاتل کی طرف جا رہی ہے، کہ جس قاتل کو معاف کر دیا جائے. من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. اخیہ کی ضمیر من کی طرف جا رہی، قاتل کی طرف جا رہی ہے. قاتل کا بھائی کون ہے؟ قاتل کا بھائی مقتول یا مقتول کا وارث، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. تو پس جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ مقتول کے وارث کی طرف سے. کیا معاف کر دیا جائے؟ شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی معافی مل جائے، یعنی کہ قصاص سے نیچے آ جائیں، چاہے قصاص سے نیچے آ کر وہ دیت لیں یا مطلق طور پہ وہ معاف کر دیں. فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف یہ من کا جواب ہے. جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے شیئن، کچھ بھی، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے پیروی کرنی ہے، معروف طریقے سے تقاضا کرنا ہے. کس نے تقاضا کرنا ہے؟ مقتول کے وارثوں نے. کن سے تقاضا کرنا ہے؟ قاتل سے. کس چیز کا؟ دیت کا. دیت کا تقاضا معروف طریقے سے کرنا ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ان پہ واجب ہے. کن پہ؟ قاتل پہ واجب ہے کہ وہ دیت ادا کرے. کس طریقے کے ساتھ؟ اچھے طریقے سے، تنگ کیے بغیر. ذالک، یہ کیا؟ قصاص کی بجائے دیت یا قصاص مکمل طور پہ معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک ہی شکل باقی رہے کہ قتل کا بدلہ قتل، لیکن اللہ نے یہاں پہ نرمی کر دی. قتل کے بدلے میں دیت لی جا سکتی ہے اور قتل مطلق طور پہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے. تو ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف، یہ نرمی ہے، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت، اور کیا ہے؟ رحمت ہے. فمن، پس جو، اعتدا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، جو حد سے تجاوز کرے، جو ظلم و زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ معاف کر دینے کے بعد، دیت قبول کر لینے کے بعد. فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک. علیم فعیل ہے کس معنی میں؟ مفعل کے معنی میں، یعنی کہ علیم بمعنی مؤلم، تکلیف دینے والا، دردناک. اس آیت میں مخاطب کن کو کیا؟ ایمان والوں کو. اور اللہ نے قصاص کا حکم دیتے ہوئے ایمان والوں کو مخاطب کیا.
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یا ایھا الذین آمنو کے بغیر کہتے کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ تمہارے اوپر برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم دینے سے پہلے مظاہرہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان، روز آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ جو ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پہ مقتولوں کے معاملے میں برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مقتول کا بدلہ لو۔ اگر تمہارا اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان ہے تو پھر تم مقتول کا بدلہ لو، اگر تمہارا صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان ہے تو پھر تم مقتول کا بدلہ لو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، مقتولوں کے معاملے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ قصاص کا نظام نافذ کرنا یہ مسلمانوں پہ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے، وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو نافذ کرے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ الفاظ کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ الفاظ وضاحت ہیں کس کی؟ قصاص کی۔ قصاص کیسے لینا ہے؟ آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں، اس انداز سے قصاص لینا ہے۔ اور یہ الفاظ دراصل رد کی حیثیت رکھتے ہیں، انکار کی حیثیت رکھتے ہیں اس جرم پہ جو اس زمانے میں ہو رہا تھا، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں، تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک جرم کا ارتکاب ہو رہا تھا۔ جرم کیا ہے؟ کہ اگر وہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ عورت ہے، لیکن جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے وہ قبیلہ مضبوط قبیلہ ہے، طاقتور قبیلہ ہے، تو وہ کہا کرتے تھے ہم اس کے بدلے میں تمہارے مرد کو قتل کریں گے، یا تمہارے 2 مردوں کو قتل کریں گے، یا تمہارے 3 مردوں کو قتل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ قتل اسے کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اور یہ ظلم نہیں چلے گا کہ چونکہ ہمارا قبیلہ طاقتور ہے تو ہم تمہارے قبیلے کے کسی مرد کو قتل کریں گے، بلکہ اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ اگر قاتل غلام ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اس کے بدلے میں تمہارے قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، تمہارے قبیلے کے کسی سردار کو قتل کریں گے، تمہارے قبیلے کے کسی اہم آدمی کو قتل کریں گے، بلکہ جو قاتل ہے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے ان الفاظ کا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہو تو کیا عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا، اور کیسے قتل کیا؟ پتھروں سے قتل کیا۔ ابھی وہ لڑکی فوت نہیں ہوئی تھی بلکہ فوت ہونے والی تھی، تو اس سے سوال کیا گیا تمہیں کس نے قتل کیا؟ فلاں آدمی نے قتل کیا۔
اس نے اشارے سے جواب دیا نہیں، فلاں نے قتل کیا، اس نے اشارے سے جواب دیا نہیں، پھر کہا گیا فلاں آدمی نے قتل کیا، اس نے اشارے سے جواب دیا کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس یہودی کو پکڑ لیا گیا اور اس نے اعتراف کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص کا نظام نافذ کیا اور اسے پتھروں کے ساتھ اسی انداز سے قتل کیا گیا جیسے اس نے اس لڑکی کو قتل کیا تھا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ مرد قاتل کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو تو کیا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ بہت ہی حساس قسم کا مسئلہ ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لانے والا کون ہے، صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والا کون ہے جو دنیا سے متاثر ہو کر، دنیاوی اصولوں سے متاثر ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کرتا ہے، اور کون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں دنیاوی اصولوں کی، دنیاوی ضابطوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام بخاری کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ یقتل مسلم بکافر، کہ اگر کوئی مسلمان تو اس مسلمان کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو چھٹی دی جا رہی ہے کہ وہ کافروں کو قتل کریں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کافر وہ ہے جن سے مسلمانوں کی لڑائی جاری ہے، جس کو حربی کافر کہتے ہیں، تو ان کے اور مسلمانوں کے مابین لڑائی جاری ہے، تو اسے قتل کرنے پہ کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ کافروں کو موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو موقع ملے گا وہ کافروں کو قتل کریں گے۔ لیکن اگر کافر ایسا ہے جسے ذمہ کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، ویزا لے کر رہ رہا ہے، پاسپورٹ پہ رہ رہا ہے، امان لے کر رہ رہا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو کیا اسے قتل کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی ایسے کافر کو قتل کرے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس سے پتا چلا کہ شریعت اس مسلمان کی مذمت کرتی ہے جو کسی کافر کو ناحق قتل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قتل ہو گیا، اب قتل ہونے کے بعد کیا اس قاتل مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب اس حدیث نے دیا ہے کہ اللہ یقتل مسلم بکافر، کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اسے کوئی اور سزا دی جائے گی؟ جی ہاں، اسے دیگر سزائیں دی جائیں گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے دیت لی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی وقت کا حکمران جو سزا مناسب سمجھے اسے دے گا، لیکن بہرحال قصاص کا نظام اس معاملے میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کئی مسلمان ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، وہ یہ اور اس سے ملتے جلتے مسائل سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، اور یہ پریشانی ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت اور دلیل ہے۔ جس مسلمان کا اللہ پہ پختہ ایمان ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پختہ ایمان ہوگا، وہ یہ کہے حق ہے، وہی عدل و انصاف ہے، ضابطے مجھے سکھائے گئے وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی اصولوں اور ضابطوں کی طرف آپ آ جائیں۔ آج جس ملک کو
سب سے زیادہ قوت کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے، سپر پاور سمجھا جاتا ہے امریکہ۔ اگر کوئی امریکی کسی اور ملک کے شہری کو قتل کرے، کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کی سزا دی جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اسے جیل بھیج دیا جائے گا 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، لیکن اسے یہ سزا، اور یہ معاملہ کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے خود یہ نظام بنایا ہے، انسانی نظام، اللہ کی طرف سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں۔ اور یہ نظام کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ اس معاملے میں مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو انسان اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کا رزق کھانے کے باوجود، اللہ کی تمام تر نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کی شریعت کو نہ اپنائے، اللہ کی توحید کو نہ اپنائے، ایمان اور اسلام کی بجائے کفر کی راہ اختیار کرے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالق کہتا ہے اپنی اس مخلوق کے بارے میں جو خالق کے ساتھ کفر کرے، جو خالق کے دین کو قبول نہ کرے، وہ خالق کہتا ہے کہ یہ میرے نزدیک جانور ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظام دیا اور یہ حدیث بیان فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ کافر جو معاہدے کے تحت مسلمان ممالک میں رہ رہے ہیں یا سفارتی عملے کا حصہ ہیں، انہیں قتل کرنے سے گریز کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی بھی کافر کو جس سے معاہدہ ہو چکا ہے ناجائز طور پہ قتل کرے گا، اس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ وہ روز قیامت جنت کی خوشبو پانے سے بھی محروم رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے یعنی کہ مقتول کے وارثوں کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، تو پھر حکم کیا ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ دیت لیتے ہوئے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے دیت کا تقاضا کرنا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے جن کے ذمہ دیت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ ان الفاظ میں ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مقتول کے وارثوں میں سے کوئی ایک وارث قصاص معاف کر دے تو اب قصاص لینا جائز نہیں ہوگا۔ مقتول کے وارث ہیں 10، مثال کے طور پہ اس کے وارث ہیں 5 بیٹے، مقتول کے وارثوں میں اس کی بیگم ہے، مقتول کے وارثوں میں مقتول کا والد ہے، مقتول کے وارثوں میں مقتول کی والدہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے قصاص سے، قتل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو پھر قاتل سے قصاص لینا جائز نہیں ہوگا۔ 10 وارث ہیں، 9 کہہ رہے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، ہم دیت نہیں لیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس ایک کی بات مانی جائے گی، کیونکہ قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا، قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا۔ دیت میں اگر ایک دیت معاف کر دے باقی معاف نہ کریں تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جس نے دیت معاف کر دی ہے اس کا حصہ اسے نہیں ملے گا، لیکن قتل میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے اگر مقتول کے وارثوں میں سے کوئی ایک معاف کر دے قصاص لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو فاتباع بالمعروف،
تو اب ہم قصاص سے دیت کی طرف چلے آئیں گے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب دیت لی جائے اچھے طریقے سے اور دیت دی جائے اچھے طریقے سے. دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ اس جملے سے اور اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ قتل اگرچہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، اور اس کا رب اس پہ ناراض ہے، اس کے رب کی اس کے اوپر لعنتیں ہیں. اتنا بڑا مجرم ہے وہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن قاتل برحال کافر نہیں ہے. اور خارجیوں کا اور معتزلہ کا یہ موقف غلط ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایمان میں رہتا ہے، وہ مومن ہے، اگرچہ اس کا ایمان کمزور ہے، اگرچہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. روز قیامت اللہ تعالی کی طرف سے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا. لیکن اگر اللہ چاہیں تو اسے معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے. اگر کوئی شرک کی حالت میں فوت ہوتا ہے، شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن شرک کے علاوہ جو دیگر جرائم ہیں وہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. تو جس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کے بارے میں پہلی امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی کی شفاعت سے معاف کر دیں گے. کسی نبی کی شفاعت سے، کسی فرشتے کی شفاعت سے، کسی مومن کی شفاعت سے، یا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اسے معاف کر دیں گے، یا اپنے جرم کی سزا بھگت لینے کے بعد، پا لینے کے بعد وہ جہنم سے جنت میں منتقل ہو جائے گا. جبکہ خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو چکا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. اور معتزلہ کا موقف کیا ہے کہ ایسا انسان ایمان سے خارج ہو چکا، لیکن رزلٹ کے لحاظ سے ان کا بھی موقف وہی ہے جو خارجیوں کا ہے. یہ کہتے ہیں کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. یہ موقف غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ وہ جس نے قتل کیا ہے اور وہ جن کا قتل ہوا ہے یہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے. مراد ایک قول کے مطابق خود مقتول ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جسے معاف کر دیا جائے اس کے مقتول بھائی کے خون میں سے کچھ بھی. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی کہ مقتول کے ورثاء کی جانب سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پہ قاتل کو مقتول کا یا مقتول کے وارثوں کا بھائی قرار دیا ہے. تو یہ اخوت کون سی ہے؟ یہ بھائی چارہ کون سا ہے؟ دین کا، اسلام کا، ایمان کا. اس سے پتا چلا کہ قاتل مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فاتباع بالمعروف، تو اب حکم کیا ہے؟ معافی مل گئی ہے قتل کے سلسلے میں، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ فاتباع بالمعروف، کہ معروف طریقے سے دیت کا تقاضا کیا جائے. دیت کا تقاضا کرتے ہوئے احسان جتانے سے گریز کیا جائے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے جن الفاظ سے ان لوگوں کو تکلیف ہو جن سے دیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور دیت کا مطالبہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ قاتل سے. ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ جب قتل عمد ہو، جب جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے تو پھر دیت کس کے ذمہ ہوگی؟ قاتل کے ذمہ ہوگی. جب کہ قتل غلطی سے ہو
تو دیت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ قاتل کی عاقلہ کے اوپر، قاتل کے ان رشتہ داروں پہ جن کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب جان بوجھ کے قتل کیا جائے گا تو پھر دیت کن کے ذمہ ہوگی؟ پھر خود قاتل کی ذمہ ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اداء الیہ باحسان، دیت ادا کی جائے الیہ اسے، کسے؟ مقتول کے وارث کو۔ کیسے ادا کی جائے؟ باحسان، خوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہونا چاہیے۔ انہوں نے قصاص معاف کر دیا، آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ بھی دیت دیتے ہوئے نیکی کریں، ٹال مٹول سے گریز کریں، اور پورا یہ کہ وہ خوشی سے دیت کا کچھ حصہ معاف کر دیں، تو پھر معاملہ الگ ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت ہے، تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، ورحمت، اور کیا ہے؟ رحمت ہے، مہربانی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، ان میں دیت کا نظام نہیں تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا شریعت تھی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کے متبادل کے طور پہ دیت کا نظام نہیں تھا۔ ہماری باری آئی، امت محمدیہ کی باری آئی، تو اللہ تعالی نے کیا کہا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تمہارے اوپر برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالی نے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اور معافی دو طرح سے ہے، معافی ہے کہ مکمل طور پہ آپ معاف کر دیں، قاتل کو قتل کیا جائے اس مطالبے سے آپ دستبرداری کا اعلان کر دیں اور دیت بھی نہ لیں۔ دوسرے نمبر پہ معافی یہ ہے کہ قصاص سے آپ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دیت ہم لیں گے، یہ بھی نرمی ہے۔ تو یہ نرمی کس پہ ہے؟ ذالک تخفیف من ربکم، یہ نرمی کس پہ ہے؟ دونوں پارٹیوں پہ نرمی ہے۔ قاتل پہ نرمی کہ اس کی جان بچ گئی دیت کی وجہ سے، اور مقتول کے ورثاء پہ نرمی کہ اگر وہ قصاص سے دستبردار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں مال سے بھی محروم رکھا جائے۔ مقتول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تو انہیں دیت دی جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے نرمی ہے تاکہ مالی طور پہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو ذالک تخفیف من ربکم، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تمہارے رب کی طرف سے ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نرمی ہے ساری مخلوقات کے رب کی طرف سے، بلکہ کہا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اور مخاطب کون ہے؟ مومن، مسلمان۔ تو یہ ربوبیت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے رب ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت مومنوں کی طرف کی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ عام ربوبیت نہیں ہے، خاص ربوبیت ہے۔ عام ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ربوبیت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے خصوصی طور پہ رب ہیں ان کا خصوصی اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے، ورحمت، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت کا، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں۔ رحمان و رحیم سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا علم ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس صفت کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ رحمت یہ اللہ رب العزت کے لیے مناسب نہیں ہے، اور رحمت کے معنی میں نرمی پائی جاتی ہے، رقت پائی جاتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ ہماری ایسے لوگوں سے گزارش ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بار بار قرآن میں بتایا کہ میں رحمت والا ہوں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ بار بار رحمت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، تو ہم اس کا انکار کیوں کریں؟ اللہ ایک چیز کا اس بات کریں اور ہم اس کا انکار کریں تو ہم کافر بن جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی ان تمام صفات کو ماننا ہے جو صفات اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کرتے ہیں اور جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول بتاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ تعویل کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کا انعام کرنا۔ اللہ کرتا ہے یعنی کہ ان پہ انعام کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مومنوں پہ انعام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ تعویل باطل ہے، قرآن و حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کی کئی نصوص کے خلاف ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے بتا دی ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور تعویل سے گریز کریں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو صفت رحمت کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت رحمت میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان رحمت کرتا ہے لیکن انسان کی رحمت میں کئی کمزوریاں ہیں، کوئی عیب ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی صفت ویسے مانو جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ بندہ بھی رحمت کرنے والا ہے لیکن بندے کی رحمت میں ویسے ہی کمزوریاں اور عیب ہیں جیسے انسان میں کمزوریاں اور عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی رحمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہی کامل و مکمل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کامل و مکمل ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، پس جو اس کے بعد زیادتی کرے۔ یہاں پہ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ کہ قاتل سے دیت لینے کے بعد، قاتل کو معاف کر دینے کے بعد اسے قتل کر دینا، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسے دنیا میں قتل کیا جائے گا اور روز آخرت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے فی القصاص برابر کا بدلہ لینے میں حیاتن کامل زندگی ہے، عظیم زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں قصاص کی سب سے بڑی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ قصاص کے نظام میں قتل کے بدلے میں قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس نظام میں سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ اس نظام کے ذریعے پورا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا، پورے معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا، لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کیسے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے؟ جب قاتل یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا، اپنے دشمن کو قتل کیا، اپنے مخالف کو قتل کیا، تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ اسے قتل کرنے سے، تو یوں قتل ہونے سے کم از کم دو لوگ بچ گئے، ایک وہ جس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اور ایک خود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے نظام میں حیاتن کیا ہے؟ عظیم زندگی ہے۔ حیاتن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، الالباب لب ان کی جمع ہے، لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل ہے والو۔ یا اولی الالباب، اے اصحاب عقل، اے عقل والو۔ یہاں پہ اللہ نے کیوں کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کریں گے تو آپ نے قتل ہونے والوں میں ایک اور فرد کا اضافہ کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نظام میں زندگی ہے۔ زندگی کیسے؟ وہ تو قتل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم عقل استعمال کرو گے، غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا قصاص کے نظام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قاتل کے قتل ہونے کے بعد باقی لوگ محفوظ ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، تاکہ تم
بچ جاؤ۔ اللہ نے یہ نظام کیوں مشروع کیا ہے قصاص کا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ تاکہ تم قتل کرنے کے جرم سے بچ جاؤ، تاکہ تم روز قیامت جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بچ جاؤ، کے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان طرح کا خیرا اگر وہ کسی قسم کی خیر چھوڑ کر جا رہا ہو۔ فرض کیا کر دیا گیا ہے؟ الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا کن کے حق میں؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ وصیت کیسے کرنی ہے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ حقا علی المتقین، یہ واجب ہے کن پہ؟ متقین پہ، پرہیزگاروں پہ۔ کتیبہ فعل ماضی مجہول، کتیبہ فرض کر دیا گیا ہے۔ کتیبہ کا نائب فاعل کیا ہے؟ کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ کتیبہ اور الوصیہ کے مابین فاصلہ ہے، دیگر عبارتیں آ گئی ہیں، لیکن بہرحال کتیبہ اور الوصیہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو فرض کیا کر دیا گیا؟ الوصیۃ، وصیت کرنا۔ کتبہ علیکم فرض کر دیا تمہارے اوپر۔ کتبہ سے بھی اور علی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس سے کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا وصیت کرنا۔ کب؟ جب تم میں سے کسی پہ موت آئے، یعنی کہ موت جب نظر آ رہی ہو، فوت ہونے والا ہوں، اس بیماری سے میں بچ نہیں سکوں گا، تو اس موقع پہ وصیت کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ وصیت تب ہوگی ان طرح کا خیرہ، اگر وہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہو؟ مال چھوڑ کے جا رہا ہو، کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو جس کی وصیت کی جا سکتی ہو۔ اذا کا معنی کیا ہے؟ جب، ظرف کے لیے ہے۔ حاضرہ آئے، حاضر ہو جائے۔ کیا حاضر ہو جائے؟ الموت، موت۔ حاضرہ کا فاعل کیا؟ الموت۔ جب موت حاضر ہو، جب موت آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، ان طرح کا، اگر وصیت تب فرض ہے ان طرح کا، اگر طرح کا وہ چھوڑ کر جا رہا ہو، کون؟ تم میں سے کوئی مرنے والا کیا چھوڑ کے جا رہا ہو؟ خیرہ، کسی قسم کا مال۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خیرہ سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنی ہے کن کے حق میں؟ والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، وصیت میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی، وصیت کرنی ہے عدل و انصاف کے ساتھ، وصیت کرنی ہے شریعت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ الوصیت بالمعروف، معروف طریقے سے وصیت کرنی ہے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے یقین پہ۔ حقا، اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ حق ذالک حقا، یا کتبہ کتبا حقا، کہ یہ چیز فرض کر دی گئی ہے متقین پہ، یہ چیز برحق ہے متقین پہ۔ المتقین یہ جمع ہے کہ اختیار کرنے والا ہو، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، جو جہنم کی آگ سے بچنے والا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے وصیت کا حکم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اگر وصیت کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں اس حالت میں گزارے کہ اس نے وصیت لکھ نہ رکھی ہو۔
آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ یہ چیز لکھ کر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فوت ہو جائیں اور وہ قرض کا حق جو آپ نے ادا کرنا تھا وہ ضائع ہو جائے، اور جس نے قرض لینا تھا وہ اپنے اس حق سے محروم ہو جائے. اس لیے ایسی چیز کو نوٹ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد اس پہ عمل کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پہ عمل کریں، یہ چیز لکھ آیا نہ ہو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو پتہ چل گیا کہ وصیت کیا ہے، یہ فرض ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کب فرض ہے؟ جب کہ تم پہ موت آنے والی ہو. موت آنے والی ہے اور مال موجود ہے تو تب وصیت کی جائے گی. کن کے حق میں؟ والدین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ کان المال للولد، کہ پرانے زمانے میں دین اسلام آنے سے پہلے نظام کیا تھا؟ بیٹوں کا، اولاد کا. اور والدین کے حق میں وصیت ہوا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ والدین کے لیے وصیت کریں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعد میں یہ آیت نازل کی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ خود اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے مال کے وارث کون ہوں گے، کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وراثت والی آیات میں خود وعدے کر دیا کہ میت کا مال کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام احمد اپنی مسند میں، امام ترمذی اپنی جامع میں، اور امام نسائی اپنی سنن میں، اور ابن ماجہ بھی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیت لوارث، اس لیے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ان آیات کا جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دیا اور بتا دیا ہے کہ میت کے مال میں سے کس کا کتنا حصہ ہے اور اس کا کون وارث ہے. اور حدیث بھی بتا رہی ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو اب اس آیت کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کو منسوخ کہیں گے؟ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے حدیث سے، لا وصیت لی وارثین. جب آپ نے کہہ دیا وارث کے لیے وصیت کرنا ناسخ ہوئی، کینسل کرنے والی ہوئی، اور یہ آیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، لیکن اس کی تخصیص ہو گئی ہے. پہلے کیا حکم تھا کہ آپ والدین کے لیے وصیت کریں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں. اب یہ عموم ختم ہو گیا. اب ان والدین کے لیے وصیت ہوگی جو وارث نہیں ہیں، اب ان رشتہ داروں کے لیے وصیت ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. کون سے وہ والدین ہیں جو وارث نہیں ہوتے؟ ایک لڑکا کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا، اس کے والدین عیسائیت پہ دائم ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. یہ لڑکا فوت ہونے لگا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کے حق میں کیا کرے؟ وصیت کرے. اور ایسے ہی میت کا پوتا، ایک انسان فوت ہو رہا ہے اور وہ کن کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو یا کسی ایک بیٹے کو. لیکن اس کا ایک اور بیٹا فوت ہو چکا، اس کی زندگی میں فوت ہو گیا. اس بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بچے موجود تھے. تو اب یہ فوت ہونے والا، اس کے بچے بھی موجود ہیں، اس کے پوتے بھی موجود ہیں.
پوتے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب اس میت کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کے حق میں وصیت کرے, ان کو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دے کر جائے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ایسے ہی یہ میت, یہ فوت ہونے والا وصیت کرے مثال کے طور پہ اپنے دادا کے حق میں, دیکھتا ہے کہ دادا اس کا بہت فقیر ہے, اس کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے, اور دادا اس کا وارث بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا والد موجود ہے. اس کا والد دادے کی کفالت نہیں کر رہا, اس پہ مال خرچ نہیں کر رہا, تو یہ اپنے دادا کے حق میں وصیت کرے. تو والاقربین, وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, ان کے حق میں وصیت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے, اگر وہ کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے, کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ الوصیت, وصیت کرنا والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے. معروف طریقے سے اس سے کیا مراد ہے کہ اس معاملے میں ظلم و زیادتی نہ کرے. رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کر رہا ہے, والدین مسلمان نہیں ہے, کافر, ان کے لیے وصیت کر رہا ہے, 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. حقاً علی المتقین, یہ چیز متقین پہ کیا ہے؟ واجب ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. اس کے بعد آیت نمبر 181 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پس جو اس کو بدل دے, کس کو؟ وصیت کو, بعد ما سمعه, اس کو سننے کے بعد, تو سوائے اس کے نہیں, اس کا گناہ یعنی کہ وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ, علی الذین یبدلون, ان لوگوں پہ ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کر رہے ہیں. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, کمال علم والا ہے. فمن بدلہ, من کا منع کیا ہے؟ جو وصیت کو بدل دے. وصیت بدلنے والا کون ہوگا؟ گواہ, یا جس کو وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کو بدل دے. بدلا فعل ماضی ہے واحد کے لیے, بدلا بدلے, ہو اس کو, کس کو؟ وصیت کا لفظ تو مؤنث ہے اور ضمیر یہاں پہ مذکر کی ہے, تو مراد کیا ہے؟ فمن بدلہ ای فمن بدل الایصاء, کہ جو وصیت کو کیا کر دے؟ بدل دے. بعد ما سمعہ, اس کو سننے کے بعد. ما کون سا ہوا؟ مصدریہ. سمعہ فعل ماضی ہے لیکن ما کی وجہ سے مصدر کے معنی میں ہو گیا, تو سوائے اس کے نہیں. ہاں, تبدیل شدہ وصیت کا گناہ, وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ کن پہ ہوگا؟ ان لوگوں پہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں. علی الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے, یبدلون فعل مضارع جمع کے لیے, تبدیل کرتے ہیں. ہو اس کو, یعنی کہ اس وصیت کو. سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علیہ, کہ جو وصیت کو تبدیل کر دے اسے سننے کے بعد, تو اس کا گناہ اسی پہ ہوگا. لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اس کا گناہ ان پہ ہے جو اسے تبدیل کرتے ہیں, یعنی کہ ضمیر کی جگہ پہ یہ گئے جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر. تو اس کا ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مذمت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو وصیت تبدیل کر رہے ہیں, اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہیں, یہ مجرم ہیں. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وصیت کو تبدیل کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا جو وصیت تبدیل کر دے. ایسے ہی وصیت کو جان لینے کے بعد
وصیت کو وصیت کرنے والے سے براہ راست سننا اور پھر تبدیل کر دینا، یہ بھی جرم. اور اسی طرح یہ بھی جرم ہے کہ وصیت آپ نے بذات خود میت سے نہیں سنی، مرنے والے سے نہیں سنی، لیکن آپ کے پاس وصیت کا علم یقینی طور پہ پہنچ گیا، گویا کہ آپ نے سن لیا. دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ جرم ہے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے ان کے وصیت کو تبدیل کر دینا. ان اللہ سمیع علیم، اس میں وارننگ ہے، دھمکی ہے، وعید ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. کس کو؟ وصیت کرنے والے کے الفاظ کو اور دیگر تمام آوازوں کو. تو جب اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی آواز کو سننے والے ہیں تو وصیت کرنے والے کو چاہیے وہ وصیت کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو. ایسی وصیت نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کو سننے والے کے لیے بھی کہہ دیا علیم، اللہ جاننے والا ہے. اس کے بعد جو کو تبدیل کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت اللہ کے علم میں ہے، لوگوں سے چھپ سکتی ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 182 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. پس جسے اندیشہ ہو، جسے ڈر ہو، مِن مُوصٍ وصیت کرنے والے کی طرف سے، کس چیز کا ڈر ہو؟ جنفن، کسی طرفداری کا، او اثمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. من جو کا معنی ادا کر رہا ہے. خافا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اسے ڈر ہو، اسے خوف ہو، اسے اندیشہ ہو. اندیشہ کس چیز کا ہو؟ خافا کا مفعول کیا ہے؟ جنفن. اندیشہ کس چیز کا ہو؟ جنفن، کسی طرفداری کا، کسی میلان کا. او اثمن یا کسی گناہ کا. طرفداری کس کی طرف سے؟ گناہ کس کی طرف سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے. موسن اسم فاعل ہے، اوصا یوسی سے وصیت کرنے والا. فاصلح یہ من کا جواب ہے تو وہ کیا کرا دے؟ صلح کرا دے. اصلحہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، بینہم ان کے درمیان. فلا لا کا معنی کیا؟ نہیں. اتما کوئی گناہ ہوگا علیہ اس پہ. کس پہ؟ جسے جو صلح کرا رہا ہے، جو وصیت کی اصلاح کر رہا ہے، جو ان کے مابین صلح کرا رہا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت بخشنے والا. رحیم مبالغے کا لفظ ہے، بہت رحم کرنے والا. اور یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے وہ گناہ پہ مبنی ہے، مثال کے طور پہ اس نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال فلاں قبر والے کی قبر کے لیے وقف ہے، ہر سال اس کی قبر پہ ایک بکرا ذبح کیا جائے، شرک کی وصیت کر رہا ہے. یا اتنا مال اس لیے ہے کہ یہ مال اس اکیڈمی پہ خرچ کیا جائے جو اکیڈمی مخصوص ہے ڈانس سکھانے کے لیے، میوزک سکھانے کے لیے، تو یہ وصیت گناہ پہ مبنی ہے. تو ایسی وصیت کو تبدیل کیا جائے گا وصیت کرنے والے کی زندگی میں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کے بعد. اور ایسے ہی ڈر ہے طرفداری کا، وہ وصیت کر رہا ہے کس کے حق میں؟ وارث کے حق میں، جبکہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اس کا حصہ تو اللہ نے مقرر کر دیا. یا وصیت کر رہا ہے ایک تہائی سے بڑھ کر کسی دوست کے لیے، کسی دور کے رشتہ دار کے لیے. تو جب ایسی کوئی وصیت ہو تو جو وصیت سن رہے ہیں ان کو مداخلت کرنی چاہیے، ان کو اصلاح کرنی چاہیے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وصیت کرنے والے کو سمجھائیں کہ تمہاری وصیت گناہ پہ مبنی ہے، اللہ تمہاری وصیت میں طرفداری ہے کسی ایک کی، یا وہ فوت ہو گیا، بعد میں پتا چلا کہ وصیت غلط تھی، تو بعد میں اس کی اصلاح کی جائے، اور جو اس وصیت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ یہ درست نہیں ہے، اس میں ہو رہی ہے، اور ان کا حق مارا جائے. اللہ تعالیٰ رحم میں وصیت کو تبدیل کرے گا، اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس سے روز قیامت سوال نہیں ہوگا. بات پرس
نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ